بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف 786 کے پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسماء اللہ الحسنی بتائیں گے۔ پہلے ان کو پڑھیں گے، اس کے بعد ان کے معانی اور وظائف آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی تو اس لیے آپ کو ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ بہت ہی خوبصورت ویڈیو ہے، آپ اس کو مکمل دیکھیے، لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں اسماء اللہ الحسنی۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباسع الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسين المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذکرہ الغافلون۔ پیارے ناظرین، چلتے ہیں اسماء اللہ الحسنی کی خصوصیات کی طرف۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اسماء الحسنی کو یاد کر لے گا یا پڑھتا رہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان میں سے اکثر ناموں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان 99 ناموں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کے ان گنت نام ہیں۔ ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا مانگنے کی کافی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلا نام ہے اللہ۔ یہ اللہ تعالی کا ذاتی نام ہے۔ جو پاک صاف شخص نماز جمعہ سے پہلے سکون قلب اور لگن سے ایک تسبیح اس اسم مبارک کی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام امور آسان فرما دے گا۔ نمبر 2، اگر کوئی لا علاج مرض ہو تو کثرت سے اس اسم مبارک کا ورد کرنے کے بعد دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مشکل آسان فرما دے گا اور شفا یاب کر دے گا۔ نمبر 3، جو شخص 10 تسبیح روز اس اسم کی کرے گا اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی محبت پیدا ہوگی اور اس کے دل کے تمام شکوک و شبہات دور ہوں گے۔ جو اس اسم کے حوالے سے شفا کی دعا مانگے گا اس کو شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ نمبر 2، اسماء الحسنی میں سے الرحمن، اس کا ترجمہ ہے بے حد رحم فرمانے والا۔ اس کا فائدہ، جو شخص ہر نماز کے بعد اس اسم کی ایک تسبیح کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی غفلت اور لاپرواہی دور فرما دے گا، سبحان اللہ، اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جو شخص کثرت سے اس اسم کا ورد کرے گا ہر قسم کی دنیاوی آفات سے محفوظ رہے گا۔ اگر اس اسم کو مشک و زعفران سے لکھ کر کسی بد اخلاق شخص کے گھر دفن کر دیا جائے، اس کا اخلاق بہتر ہو جائے گا اور عاجز بندہ بن جائے گا، ہر قسم کی سختی اور غفلت دور ہو جائے گی۔ الرحیم، الرحیم کا معنی ہے بڑا مہربان۔ جو شخص ہر روز ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا رحیم پڑھے گا اس پر مخلوق خدا مہربان ہوگی اور وہ دنیا کی تمام مصیبتوں اور آفتوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ المالک، بادشاہ حقیقی۔ جو شخص نماز فجر کے بعد یا مالکو کثرت سے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو غنی کر دے گا۔ القدوس، برائیوں سے مبرہ ذات۔ زوال کے بعد، زوال کا کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ زوال کا ٹائم جب سورج نکل رہا ہو، طلوع ہو رہا ہو تو 25 منٹ زوال کا ٹائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب سورج ظہر کے ٹائم 12 بجے 11 بجے ہوتا ہے درمیان میں، تو اس وقت ٹائم ہوتا ہے زوال کا۔ نمبر 3، جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے مغرب کی طرف تو اس وقت زوال کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو اس لیے کہتے ہیں زوال کے بعد از نماز ظہر جو شخص یا قدوس کثرت سے پڑھے گا
اس کا دل روحانی بیماریوں سے پاک ہو جائے گا۔ السلام، ہر عیب سے پاک ذات۔ جو شخص 15 ٹائمز اس اسم کو پڑھ کر کسی بیماری پر دم کرے گا، اس کو اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر وہ اس اسم کو کثرت سے پڑھنا معمول بنا لے گا تو وہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ المؤمن، امن اور ایمان عطا فرمانے والا۔ جو شخص کسی ڈر یا خوف کے وقت اس اسم کو 630 مرتبہ 630 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ہر طرح کے خوف اور نقصان سے اسے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر اس اسم کو لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے گا تو وہ اللہ تعالی کی امان میں رہے گا۔ اسم کیا ہے؟ المؤمن۔ اس کے بعد ہے المہیمن، نگہبان۔ جو شخص وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر سچے دل سے ایک تسبیح روزانہ اس اسم کی پڑھے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا ظاہر و باطن پاک فرما دے گا۔ اور اگر وہ روزانہ 115 بار پڑھنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس پر پوشیدہ راز منکشف ہوں گے۔ العزیز، سب پر غالب رہنے والا۔ جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد 41 مرتبہ یا عزیزو پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی عزت میں اضافہ ہوگا اور وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ اگر وہ 40 روز تک یہ وظیفہ مکمل کر لے گا تو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس کی دولت میں اضافہ ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کو مستغنا فرما دے گا۔ الجبار، سب سے زیادہ زبردست۔ اس اسم کا نقش جو شخص چاندی کی انگوٹھی پر بنوا کر پہنے گا، انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں شان و شوکت میں اضافہ ہوگا۔ اور اگر وہ روزانہ 226 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا، انشاءاللہ وہ ظالموں کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔ المتکبر، بڑائی اور بزرگی والا۔ جو شخص کثرت سے اس اسم کا ورد کرے گا، اللہ تعالی اس کو عزت اور بڑائی عطا فرمائے گا۔ ہر وہ کام جو آپ شروع کرنے سے پہلے اس اسم کو بکثرت پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس میں آپ کو کامیابی اور کامرانی سے نوازے گا۔ الخالق، پیدا کرنے والا۔ جو شخص 7 ایام 7 دن تک روزانہ ایک تسبیح یا خالق کرے گا، انشاءاللہ وہ تمام مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اور جو ہمیشہ اس عمل کو جاری رکھے گا، اس کا چہرہ نورانی بن جائے گا۔ اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ بھی مقرر ہو جائے گا جو اس شخص کی طرف سے عبادت کرے گا جس کا فائدہ اس شخص کو پہنچے گا۔ البارئ، جان ڈالنے والا۔ جو شخص 7 روزے رکھ کر اگر بانجھ پن کی کوئی عورت ہے
بانجھ پن میں مبتلا ہے تو وہ 7 روزے رکھ کر اگر روزہ رکھ کے پانی سے افطار کرنے کے بعد 41 مرتبہ 7 دن بعد از نماز پڑھتی جائے البارعو، تو انشاءاللہ اس کے ہاں اللہ سبحانہ و تعالی اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ المصور، صورت دینے والا، 7 روزے رکھ کر اگر بانجھ پن عورت روزہ سے پانی افطار کرنے کے بعد اسی طرح جو پہلے آپ کو وظیفہ بتایا الباری کو، اس کا بھی اسی طرح کا ہے کہ 41 مرتبہ 7 دن بعد از نماز المصور پڑھے گا، انشاءاللہ سبحانہ و تعالی اولاد نرینہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ الغفار، پردہ پوشی اور درگزر فرمانے والا، جو شخص اس اسم کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد 100 بار پڑھے گا اس پر انشاءاللہ مغفرت کے آثار ظاہر ہوں گے، اور جو شخص ایک تسبیح اس اسم کی بعد از نماز عصر پڑھے گا اللہ تعالی اس کو مغفرت کے زمرہ میں شامل لوگوں میں داخل فرمائے گا۔ القہار، سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا، جو شخص دنیا کی محبت اپنے دل سے مٹانا چاہتا ہے وہ کثرت سے یا قہار کا ورد کرے، اس کے دل سے دنیا کی محبت کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ الوہاب، سب کچھ عطا فرمانے والا، جو شخص غربت و افلاس میں مبتلا ہو وہ کثرت سے یا وہاب پڑھے اور لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے، اور چاشت کی نماز پڑھ کر آخری سجدے میں 40 بار یا وہاب پڑھے گا، اس کو غربت و افلاس سے نجات مل جائے گی، اور اگر اس کی کوئی دوسری خاص حاجت ہو تو وہ مسجد میں جا کر 3 بار باوضو ہو کر سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر یا وہاب 100 بار پڑھے گا اور دعا مانگے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی تمنا ضرور پوری فرما دے گا۔ الرزاق، بہت بڑا روزی عطا فرمانے والا، جو شخص نماز فجر سے قبل 10 مرتبہ یا رزاق پڑھ کر اپنے مکان کے چاروں کونوں میں دم کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں اضافہ فرما دے گا، اور وہ جب مکان کے چاروں کونوں میں دم کرے تو یہ عمل قبلہ رو ہو کر کرے، دانے کونے سے شروع کرے، انشاءاللہ رب العزت اس کے گھر میں غربت اور افلاس نہیں آنے دے گا۔ الفتاح، عظیم ترین مشکل کشا، نماز فجر پڑھنے کے بعد جو شخص اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر 70 مرتبہ الفتاح پڑھے گا اس کا دل نور ایمان سے روشن ہو جائے گا انشاءاللہ۔ العلیم، کافی وسیع علم کرنے والا، جو شخص بہت زیادہ یا علیموں کا ورد کرے گا اللہ تعالی اس کے لیے علم و معرفت کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ العظیم۔ القابض،
روزی تنگ کرنے والا، جو شخص 40 روز تک روٹی کے 4 ٹکڑے کر کے ہر ٹکڑے پر القابض لکھ کر کھائے گا، وہ بھوک، پیاس، زخم یا کسی قسم کے درد اور تکلیف سے محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ الباسط، روزی فراخ کرنے والا، نماز چاشت ادا کرنے کے بعد جو شخص آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ہر روز 10 بار الباسط پڑھے گا، وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے گا، وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی اس کو غنی کر دے گا۔ الخافض، پست کرنے والا، ہر روز جو شخص 500 بار الخافض پڑھے گا اس کی مشکلات دور ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات پوری فرما دے گا۔ اگر کسی شخص کا کوئی دشمن ہو اور وہ شخص 3 روزے رکھے اور چوتھے روز کسی مناسب جگہ بیٹھ کر 70 بار الخافض پڑھے گا اور ذہن میں دشمن کا تصور رکھے گا، اس کا دشمن زیر ہو جائے گا۔ الرافع، بلند کرنے والا، جو شخص چاند کی 14ویں رات کو آدھی رات کے وقت 100 مرتبہ الرافع پڑھے گا، وہ بحکم ربی مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس کو تو غنی کر دے گا انشاءاللہ۔ المعز، عزت دینے والا، اس کا وظیفہ یہ ہے کہ جو شخص جمعہ یا سمار کے دن مغرب کی نماز کے بعد 40 بار یا معز پڑھے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باعزت اور باوقار معاشرے میں بن جائے گا۔ المذل، ذلت دینے والا، جو شخص یا مذل 75 بار 75 ٹائمز پڑھ کر سجدے میں جا کر دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ظالموں اور دشمنوں اور حاسدوں کے شر سے انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی اس کا بدترین دشمن ہو تو سجدے میں اس کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے اسے محفوظ رکھے، تو انشاءاللہ سبحانہ و تعالی اس کی دعا ضرور بضرور قبول فرمائے گا۔ السمیع، سب کچھ سننے والا، جمعرات کے روز نماز چاشت کے بعد جو شخص یا سمیع 500 یا 100 مرتبہ یا 100 مرتبہ یا 50 بار پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ اسی دوران وہ کسی سے کوئی بات نہ کرے۔ اگر وہ کسی شخص کو جمعرات کو نماز فجر کی سنتوں کے بعد 100 مرتبہ پڑھے گا، اس کو اللہ تعالی خاص طور پر نوازے گا انشاءاللہ۔ البصیر، سب کچھ دیکھنے والا، جو شخص بعد از نماز جمعہ 100 بار یا بصیر پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی آنکھوں میں روشنی اور دل میں نور پیدا ہو جائے گا۔ البصیر کا وظیفہ جو ہے یہ بہت ہی کامل ہے۔ سب کچھ دیکھنے والی اللہ کی ذات ہے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اس تصور کو دل میں رکھ کر کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے،
تو اللہ اسی بینائی کو، اسی روشنی کو ہماری آنکھوں میں ڈالے، دل کو نور عطا فرمائے۔ تو اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کو سچے دل سے اور یقین کامل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس میں فائدہ ہونے والا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ الحکم، حاکم میں مطلق، جو شخص آخر شب میں وضو کر کے 99 بار یعنی 99 ٹائمز یہ اسم پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو محل اسرار و انوار بنا دے گا۔ جو شخص جمعہ کی رات کو یہ اسم اس قدر پڑھے کہ بے خود ہو جائے، یعنی اللہ کی محبت میں مٹ جانے والا پڑھے، اللہ کی محبت میں جم کر پڑھے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر پڑھے گا، تو اس کے دل کو اللہ سبحانہ و تعالی کشف اور الہام سے نوازے گا۔ اللطیف، بڑا لطف و کرم فرمانے والا۔ اگر کوئی شخص 133 مرتبہ 133 بار جو شخص اس اسم یا لطیف کو پڑھے گا، انشاءاللہ سبحانہ و تعالی اس کے رزق میں برکت ہوگی اور اس کے تمام کام بخوبی ہو جائیں گے۔ جو شخص غربت اور تنگ دستی یا کسی مصیبت میں گرفتار ہوگا، وہ وضو کر کے 2 نفل نماز ادا کرے اور دل میں مقصد رکھے اور 100 مرتبہ اس اسم کو پڑھے، انشاءاللہ وہ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، اس یا لطیف کے اسم کے اوپر میری ویڈیو بھی بنی ہوئی ہے، پورا وظیفہ اور اس کی پوری تفصیل کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، چینل میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو بھی۔ انشاءاللہ یا لطیف کا وظیفہ آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آگے نام ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا صفاتی نام الخبیر، ترجمہ ہے باخبر اور آگاہ رہنے والا۔ جو شخص خواہشات نفسانی کا اسیر ہو وہ اس اسم کو بکثرت ورد کرے گا، انشاءاللہ اس کی اصلاح ہوگی۔ اور جو شخص 7 دن تک اول و آخر درود شریف پڑھ کر درمیان میں اس اسم کو کثرت سے پڑھتا ہے تو اس پر پوشیدہ راز ظاہر ہونے لگیں گی، اس کی جتنی بھی خواہشات نفسانی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اللہ سے رابطہ تعلق قائم ہو جائے گا۔ الحلیم، بڑا بردبار، یہ اللہ کا بہت ہی پیارا نام ہے الحلیم۔ کاغذ پر لکھ کر جو شخص اس اسم کو پانی میں گھول کر جس چیز پر بھی چھڑکے گا، انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی اور مصائب سے چھٹکارا ہوگا۔ العظیم، بڑا بزرگ، اس کا ترجمہ ہے جو شخص کثرت سے اس اسم کو پڑھے گا، انشاءاللہ اس کو عزت اور عظمت حاصل ہوگی۔ عزت تعز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ ہی کی ذات جو ہے وہ عزت دینے والی ہے اور ذلت بھی اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو جب آپ اللہ کا نام العظیم و بڑا بزرگ، بڑائی والا کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ کی ذات عزت بھی عطا فرمائے گی اور عظمت بھی عطا فرمائے گی۔ الغفور، بہت بخشنے والا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ سجدے میں یا رب اغفر لی پڑھے گا، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
اور جو شخص اس اسم الغفور کو کثرت سے پڑھے گا وہ تمام رنج و غم اور تمام مصائب سے بچا رہے گا انشاءاللہ۔ الشکور، الشکور کا معنی ہے بہت قدر فرمانے والا۔ اللہ کا یہ صفاتی نام ہے، اس کا وظیفہ ہے جو شخص غربت و افلاس میں مبتلا ہو وہ 41 مرتبہ 41 ٹائمز اس اسم کو روزانہ بعد از نماز پڑھے، ہر نماز کے بعد، تو انشاءاللہ اس کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اگلا نام اللہ رب العزت کا العلی، بہت بلند اور برتر۔ جو شخص اس کا تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے اور اس اسم کو ہمیشہ پڑھتا رہے، اس اسم کو ہمیشہ ورد بنا لے، اس کا رتبہ بلند ہوگا اور اس کو خوشحالی نصیب ہوگی۔ الکبیر، بہت بڑا۔ اللہ رب العزت کا یہ نام ہے الکبیر۔ اس کا وظیفہ کیا ہے؟ جو شخص اس کو اس کے عہدہ سے معزول کر دے گا وہ اگر 7 روزے رکھے اور ہر روز درود شریف پڑھ کر 1000 بار یا کبیر پڑھے گا، انشاءاللہ سبحانہ و تعالی وہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا اور اس کی عزت اور رتبے میں اضافہ ہوگا۔ الحفیظ، سب کا محافظ۔ جو شخص اس اسم کو بطور تعویذ اپنے پاس رکھے گا اور اس کا ورد بکثرت کرے گا وہ انشاءاللہ ہر طرح کے نقصانات، خطرات اور مصیبتوں سے بچا رہے گا۔ المقیت، سب کو طاقت اور روزی دینے والا۔ اس کا وظیفہ جو شخص خالی آب خورے میں 7 مرتبہ یہ اسم پڑھ کر دم کر کے پانی میں خود پانی پیے یا کسی دوسرے کو پلائے، انشاءاللہ اس کا مقصد پورا ہوگا۔ الحسیب، سب کے لیے کفایت کرنے والا۔ اس اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے اگر کسی شخص کو کسی دشمن کے شر کا خوف ہو وہ جمعرات کو 70 مرتبہ حسبی اللہ الحسیب پڑھے اور یہ عمل 8 روز تک جاری رکھے، وہ انشاءاللہ ہر شر سے محفوظ رہے گا۔ اگلا اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے الجلیل، بڑا بلند مرتبے والا۔ جو شخص مشک و زعفران سے اس اسم کو لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس محفوظ رکھے گا اور کثرت سے یا جلیلو کا ورد کرے گا، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے وہ عزت و شرف سے اسے حاصل ہوگی۔ الکریم، بہت کرم فرمانے والا۔ اس کا وظیفہ ہے جو شخص سوتے وقت روزانہ یا کریم پڑھتے ہوئے سو جائے، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس کو علماء جیسی عزت نصیب ہوگی۔ یعنی علماء کے پاس جو عزت و مرتبہ اللہ پاک کے ہاں ہوتا ہے وہ اس شخص کو حاصل ہو جائے گا۔ الرقیب، بہت بڑا نگہبان۔ یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے۔ جو شخص اپنے گھر والوں اور دولت پر 7 مرتبہ اس اسم کو پڑھ کر دم کرے اور کثرت سے یا رقیب پڑھے،
وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر آفت سے محفوظ رہے گا اور دولت اس کے قدموں میں ہوگی اور گھر والے اس کی ہر مصیبت، آفت اور تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح اللہ کا نام المجیب، اس کا مطلب ہے دعائیں سننے اور قبول فرمانے والا۔ اس کا وظیفہ جو شخص بہت زیادہ یا مجیب پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حضور اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ الواسع، وسعت والا، اس اسم کا وظیفہ ہے جو شخص یا واسع کثرت سے پڑھے گا، انشاءاللہ اس کو ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تبارک و تعالی غنی فرما دے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا اگلا نام، صفاتی نام الحکیم، بڑی حکمتوں والا۔ اس کا وظیفہ ہے جو شخص کے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہوں اور وہ اس اسم کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ اس کے بگڑے ہوئے کام ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ عظیم اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم و حکمت کے دروازے بھی کھول دے گا، کیونکہ اللہ رب العزت ہی حکمتوں والا ہے۔ ہر کام میں، انسان کے ہر کام میں اس کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمارے کاموں میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ بعض اوقات ہمارے فائدے کے لیے ہی ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اگر یا الحکیم کا وظیفہ کرتے ہیں، کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان رکاوٹوں کو دور فرما دیں گے اور آپ کے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ اگلا نام اللہ رب العزت کا صفاتی نام الودود۔ الودود کا وظیفہ بہت ہی مشہور ہے۔ اس کا معنی مطلب ہے بڑی محبت کرنے والا۔ الودود کا وظیفہ یہ ہے کہ جو شخص 1000 بار یا ودود پڑھ کر کھانے پر دم کرے گا یا پانی پر دم کرے گا، بیوی کے ساتھ کھانا کھائے گا یا اس کو پانی پلائے گا، انشاءاللہ بیوی اور میاں میں اختلافات ختم ہو کر محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ اپنے بہن بھائی، رشتہ داروں، ماں باپ یا کسی رشتے کے درمیان محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ یا ودود کا جو نام اللہ رب العزت کا ہے، اس کا ورد کریں، کثرت کے ساتھ کریں، تو انشاءاللہ جتنے بھی اختلافات ہوں گے رشتوں کے درمیان، بہن بھائی کے رشتے کے درمیان، میاں بیوی کے رشتے کے درمیان، اسی طرح ماں باپ کے رشتے کے درمیان یا خاندان میں کسی رشتے کے درمیان کوئی اختلافات ہیں، تو انشاءاللہ ضرور بضرور اس اللہ رب العزت کے صفاتی نام کے صدقہ سے وہ تمام کے تمام محبت میں بدل جائیں گے، ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ المجید، المجید کا معنی ہے بڑا بزرگ۔ اس کا وظیفہ ہے جو شخص کسی موذی مرض میں مبتلا ہو، جیسا کہ بہت بڑی بیماری بھی اگر ہو، اگر کسی بھی مرض میں مبتلا ہو، وہ ہجری مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، ہجری یعنی جو قمری مہینے ہیں، اسلامک مہینے ہیں، اس کی 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، 15 تاریخ کو روزے رکھے اور بکثرت سے یہ اسم پڑھ کر افطار کرے اور پانی پر دم کر کے پانی پیے، انشاءاللہ العظیم
کوئی بھی بیماری ہے، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے تو انشاءاللہ اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی اس نام کے صدقہ سے اسے شفا ملے گی۔ اگلا اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے الباعث، مردوں کو زندہ کرنے والا۔ اس کا وظیفہ جو شخص سوتے وقت روزانہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کو 101 بار یا باعثو پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا دل علم و حکمت سے بھر جائے گا۔ الشہید، الشہید کا معنی ہے حاضر و ناظر۔ اس کا وظیفہ جو شخص جس شخص کی بیوی یا اولاد نافرمان ہو، ان کا کہنا نہ مانتی ہو، وہ صبح کے وقت اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 41 مرتبہ یا شہید دم کرے گا تو انشاءاللہ اس کی اولاد فرمانبردار ہو جائے گی، اور بیوی اگر نافرمان ہے تو وہ بھی فرمانبردار بن جائے گی۔ لازم یہ ہے کہ وہ صبح کی نماز ضرور پڑھے، نماز کے بعد اس وظیفے کو کرے تو انشاءاللہ یا شہید دم کرنے کے صدقہ سے اللہ پاک اس کی نافرمان بیوی یا اولاد کو اللہ تعالی اس کا فرمانبردار بنا دے گا۔ اگلا اللہ رب العزت کا صفاتی نام الحق، الحق کا معنی ہے برحق و برقرار رہنے والا۔ اس کا وظیفہ جو شخص چکور کاغذ کے چاروں کونوں پر الحق لکھ کر صبح کے وقت اس کاغذ کو ہتھیلی پر رکھ کر آسمان کی جانب رو کر کے دعا کرے گا، انشاءاللہ گم شدہ شخص یا سامان مل جائے گا اور وہ نقصان سے محفوظ رہے گا۔ ایک کاغذ جس کے 4 کونے ہوں، ہر کونے میں الحق لکھنا ہے اور صبح کے وقت اس کاغذ کو ہتھیلی پہ رکھ کر آسمان کی جانب رو کر کے دعا کرنی ہے۔ تو فائدہ کیا ہے؟ جو شخص گم شدہ ہے وہ مل جائے گا، یا کوئی چیز آپ کی گم شدہ ہے تو وہ بھی مل جائے گی انشاءاللہ۔ الوکیل، الوکیل کا معنی ہے بڑا کارساز۔ بڑا کارساز اللہ رب العزت ہی ہے، وہی اللہ کی ذات ہے جو کارساز ہے۔ اس کا وظیفہ ہے جو شخص کسی ناگہانی آفت کے خوف کے وقت کثرت سے یا وکیل کا ورد کرے گا اور اس اسم کو اپنا وکیل بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ ہر مصیبت سے حفاظت میں رہے گا۔ القوی، القوی کا معنی ہے بڑی طاقت والا۔ اس کا وظیفہ جو شخص حقیقی طور پر مظلوم ہو، کمزور ہو اور مغلوب ہو، اور ظالم دشمن نے ناک میں دم کر رکھا ہو اور وہ دشمن کے زیر کرنے کے لیے کثرت سے القوی پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ دشمن پر غالب آ جائے گا۔ اس کی شرط کیا ہے کہ وہ مظلوم ہو، کمزور ہو، مغلوب ہو اور حق پر ہو۔ اگر ناحق ہوگا تو یہ وظیفہ اس کے لیے کام نہیں کرے گا، تو حق پر ہو تو ظالم اس کا زیر ہو کر ہی رہے گا انشاءاللہ۔ المتین، المتین کا معنی ہے شدید قوت والا۔ اس کا وظیفہ بچے والی جس عورت کے دودھ نہ ہو اس کو المتین کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر عورت کو چند دن پلائیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کو دودھ ہوگا۔ اگلا اللہ کا صفاتی نام ہے الولی۔
الولی کا مطلب ہے حمایتی اور مددگار۔ اس کا وظیفہ ہے جس عورت کی عادتیں ٹھیک نہ ہوں اس کا خامد اس اسم کا ورد کر کے اس کے سامنے جائے تو وہ عورت نیک خصلتوں کی حامل بن جائے گی اور اس کی فرما بردار بھی بن جائے گی۔ اگلا نام ہے اللہ رب العزت کا صفاتی نام الحمید۔ الحمید کا معنی ہے لائق تعریف، کہ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں۔ اس اسم کا وظیفہ ہے جو شخص پاک صاف ہو ہر روز تنہائی میں 93 ٹائمز یعنی 93 مرتبہ یا حمید پڑھے گا، اور یہ عمل وہ 45 ڈیز یعنی 45 دن تک جاری رکھے گا، اس کی تمام بری عادتیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ اگلا اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے المحصی۔ المحصی کا معنی ہے اپنے علم و شمار میں رکھنے والا۔ اس کا وظیفہ جو شخص روزانہ روٹی کے 20 ٹکڑوں پر 20 مرتبہ المحصی دم کر کے کھائے گا، انشاءاللہ لوگ اس کے مطیع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا صفاتی نام المبدئ، پہلی بار پیدا کرنے والا۔ اس کا وظیفہ ہے جس عورت کا حمل گر جاتا ہو، اگر کوئی یا وہ عورت خود پیٹ پر ہاتھ رکھ کر 99 ٹائمز یا مبدئ پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ اس کا حمل نہیں گرے گا اور نہ بچے کے وقت سے پیدا ہوگا انشاءاللہ، یعنی حمل بالکل گرے گا نہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کا اگلا صفاتی نام المحیی، زندگی دینے والا۔ اس کا وظیفہ ہے جو شخص کثرت سے المحیی ورد کرے گا، اگر وہ کسی بیمار پر دم کر کے کرے گا انشاءاللہ اس کو شفا نصیب ہوگی۔ اگر کوئی شخص 89 ٹائم 89 مرتبہ اس المحیی کو پڑھ کر خود پر یا کسی اور پر دم کرے، وہ ہر طرح کے قید و بند سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کا اگلا صفاتی نام الممیت۔ الممیت کا مطلب ہے موت دینے والا۔ اس کا وظیفہ جو شخص اپنے نفس پر قابو نہ پا سکتا ہو، وہ سوتے وقت الممیت پڑھتے ہوئے سو جائے تو اس کو اپنے نفس پر قابو ہو جائے گا، اس کا نفس اس کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ اللہ رب العزت کا اگلا صفاتی نام الحی۔ الحی کا معنی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، جو ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا۔ اس کا وظیفہ ہے جو شخص ہر روز 3 بار الحی پڑھے گا، وہ انشاءاللہ ہر بیماری سے محفوظ رہے گا۔ اگر وہ چینی کی پلیٹ پر مشک یا گلاب سے لکھ کر چینی ملے پانی سے دھو کر پیے یا کسی دوسرے شخص کو پلا دے تو انشاءاللہ اس کے مرض سے اسے شفائے کاملہ نصیب ہوگی اور صحت یاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کا اگلا نام صفاتی نام ہے القیوم، سب کو قائم اور سنبھالنے والا۔ اس اللہ کے صفاتی نام کا وظیفہ
جو شخص اس کو پڑھتا رہے گا، اس اسم کا ورد کرتا رہے گا، لوگوں کی نظر میں اس کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور جو شخص نماز فجر کے بعد سورج نکلنے تک یا حیو یا قیوم کا ورد کرے گا، اس کی سستی اور کالی دور ہو جائے گی۔ اور اگر وہ تنہائی میں بیٹھ کر ورد کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ الواجدو، الواجدو کا معنی ہے ہر چیز کو پالنے والا۔ اس اسم کا وظیفہ کھانا کھاتے وقت جو شخص بکثرت یا واجدو کا ورد کرتا رہے گا، اس کی غذا اس کے دل و دماغ اور جسم کے طاقتور ہونے کا باعث بنے گی انشاءاللہ۔ اگلا نام الماجدو، الماجدو بزرگی اور بڑائی والا۔ اس اسم کا وظیفہ سماعت فرمائیں، جو شخص بعد از نماز عشاء یا رات کو تہجد کے وقت تنہائی میں اس کا اس حد تک ورد کرے گا کہ بے خود ہو جائے، اس کے قلب پر انوار الہیہ ظاہر ہونے لگیں گی اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوگا۔ الواحد، الواحد الاحد، ایک اکیلا۔ اس کا وظیفہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ الواحد الاحد کا ورد کرے گا، اس کا دل مخلوق کی محبت اور ڈر سے عاری ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہوتی ہو، وہ اس اسم کو یعنی الواحد الاحد کو لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے، انشاءاللہ اس کے ہاں اولاد صالح پیدا ہوگی۔ الصمد، الصمد بے نیاز۔ جو شخص اعلی الصبح وضو کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کر 115 بار 115 یا 125 بار 125 بار الصمد پڑھے گا، اس کو ظاہری باطنی سچائی حاصل ہوگی۔ اور اگر وہ اس کا ورد جاری رکھے گا تو وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا، اللہ رب العزت اسے لوگوں سے مخلوق سے بے نیاز کر دے گا۔ اگلا اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے القادر۔ القادر کا معنی ہے قدرت والا۔ اس کا وظیفہ ہے 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے جو شخص ایک تسبیح القادر روزانہ پڑھے، اس کے دشمن بفضل تعالی ذلیل و خوار ہوں گے۔ اگر کسی شخص کا جائز کام نہ ہو رہا ہو اور کام کی راہ میں رکاوٹیں حائل ہوں اور وہ شخص روزانہ 41 بار القادر پڑھے اور اپنے کام کا تصور کرے، دل میں تصور رکھے، انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا۔ اگلا اللہ رب العزت کا نام المقتدر۔ المقتدر پوری مقتدر رکھنے والا۔ جو شخص سو کر اٹھنے کے بعد المقتدر کا وظیفہ کرے، اس کو بکثرت ورد کرے، اس کا یا کم از کم 20 مرتبہ پڑھے گا، انشاءاللہ اس کے جائز کام تمام کام ہو جائیں گے۔ المقدم پہلے اور آگے کرنے والا۔ اس کا وظیفہ دوران جنگ جو مجاہد المقدم کا کثرت سے ورد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پیش قدمی کرنے کی طاقت اور جرأت عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے گا۔
اللہ رب العزت کا اگلا صفاتی نام المؤخر، پیچھے اور بعد میں رکھنے والا۔ اس کا وظیفہ جو شخص کثرت سے اس اسم کا ورد کرے گا اس کو سچی توبہ کی توفیق ملے گی انشاءاللہ۔ اور جو شخص اس ورد، اس نام کا، اس اسم کو المؤخر کو روزانہ ایک تسبیح کرے گا اس کو عشق حقیقی یعنی قرب الہی عطا فرمائے گا۔ اگلا صفاتی نام اللہ رب العزت کا الاول۔ الاول کا معنی ہے سب سے پہلے۔ اس کا وظیفہ جس کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو وہ 40 مرتبہ روزانہ 40 دن تک اولاد نرینہ کا تصور کر کے پڑھے، اللہ کے فضل سے وہ مراد پائے گا۔ اگر جمعۃ المبارک کو کوئی مسافر 1000 مرتبہ الاول پڑھے گا وہ جلد خیریت سے اپنے گھر آ جائے گا۔ اگلا اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے الآخر، سب کے بعد۔ اس کا وظیفہ جو شخص ہر روز 1000 مرتبہ الآخر پڑھے گا اس کے دل سے غیر اللہ کی محبت دور ہو جائے گی، اور یہ صورتحال ساری عمر کی کوتاہیوں کا کفارہ ہوگا اور اس کا خاتمہ خیر ہوگا۔ اس کے بعد الظاہر، الظاہر ظاہر و آشکار کرنے والا۔ نماز اشراق کے بعد جو شخص 500 بار اس اسم کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی آنکھیں روشن اور دل میں نور پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ الباطن، پوشیدہ چیزیں رکھنے والا۔ اس کا وظیفہ ہے جو شخص 33 بار روزانہ یا باطنوں کا ورد کرے اس پر باطنی اسرار ظاہر ہوں گے انشاءاللہ، اس کے دل میں انس و محبت پیدا ہوگی۔ اور جو شخص 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد یہ پڑھے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء قدیر، انشاءاللہ اس کی سب حاجات پوری ہوں گی۔ اگلا اللہ رب العزت کا صفاتی نام الوالی، متولی اور متصرف۔ جو شخص بکثرت اس اسم کا ورد کرے گا وہ ہمیشہ بلیات و مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، اور جو شخص اس اسم کو لکھ کر اس میں پانی ڈال کر اپنے مکان کے چاروں کونوں میں اس کو چھڑکے گا، پانی کو چھڑکائے گا، اور وہ مکان ہر قسم کے مصائب سے محفوظ رہے گا۔ اگر 11 بار الوالیو پڑھ کر کسی پر دم کرے گا تو وہ شخص فرما بردار ہو جائے گا۔ المتعالی، سب سے بلند اور برتر۔ اس کا وظیفہ جو شخص کثرت سے یہ اسم پاک کا ورد کرے، اس کو پڑھتا رہے، اس کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ اور جو عورت ایام حیض میں کثرت سے اس اسم کا ورد کرے انشاءاللہ اس کی تکلیف رفع ہو جائے گی۔ اگلا اللہ رب العزت کا صفاتی نام البر۔ برو کا معنی ہے بڑا اچھا سلوک کرنے والا۔ جو شخص زناکاری، بدکاری اور شراب نوشی کرتا ہو وہ خلوص نیت سے روزانہ 7 بار اس اسم کو پڑھے، اس کی اصلاح ہو جائے گی اور گناہوں سے رغبت جاتی رہے گی، اور کثرت سے اس اسم کا ورد کرے گا اس کے دل سے دنیا کی محبت ختم ہو جائے گی۔ اور جو شخص بچے کی پیدائش کے بعد 7 بار اس اسم کو پڑھ کر بچے پر دم کرے گا
اس کو اللہ کی امان میں دے دے، وہ سن بلوغت تک انشاءاللہ تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اگلا اللہ رب العزت کا صفاتی نام التواب، بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا۔ نماز چاشت ادا کرنے کے بعد جو شخص اس اسم کو 360 مرتبہ 360 ٹائمز اس کو پڑھے گا، اس کو سچی توبہ نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اور جو اس اسم کا کثرت سے ورد کرے گا اس کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اگر 10 بار پڑھ کر کسی ظالم پر دم کرے گا تو اس کا چھٹکارا مل جائے گا۔ اگلا اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے المنتقم، بدلہ لینے والا۔ اس کا وظیفہ ہے جو شخص کمزور ہو اور دشمن کی زد میں ہو اور مغلوب ہو، دشمن نے اسے دبا کر رکھا ہو اور اس کے دل میں دشمن سے بدلہ نہ لے سکتا ہو، تو وہ شخص 3 جمعہ تک کثرت سے یا منتقم پڑھتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خود اس دشمن سے انتقام لے گا۔ اللہ سے دعا مانگے، اللہ پہ چھوڑ دے تو انشاءاللہ اس کے دشمن سے اللہ ضرور انتقام لیں گے۔ اس کا ورد المنتقم ورد کرتا رہے 3 جمعہ تک۔ اگلا اللہ رب العزت کا صفتی نام العفو، العفو کا معنی ہے بہت زیادہ معاف فرمانے والا۔ جو شخص کثرت سے العفو پڑھے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے تمام اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ الرؤوف، بہت زیادہ شفقت فرمانے والا۔ اس کا وظیفہ جو شخص کثرت سے اس اسم کا ورد کرے گا مخلوق خدا اس پر مہربان ہو جائے گی، اور اگر وہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس 10 مرتبہ اس الرؤوف اللہ کے اسم کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کا غصہ دور ہو جائے گا، اور اگر یہی عمل دوسرے شخص پر دم کرے تو اس کا غصہ بھی رفع ہو جائے گا۔ اگلا اللہ رب العزت کا صفاتی نام مالک الملک، ممالک کا مالک، یعنی تمام ملکوں کا مالک۔ جو شخص یہ اسم کثرت سے پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو لوگوں سے بے نیاز فرما دے گا اور وہ کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ ذوالجلال والاکرام، ذوالجلال والاکرام کا مطلب ہے عظمت، جلال اور انعام و اکرام فرمانے والا۔ جو شخص کثرت سے یا ذوالجلال والاکرام پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عزت و عظمت سے عطا فرمائے گا اور وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اگلا اللہ رب العزت کا صفاتی نام المقسط، عدل و انصاف قائم فرمانے والا۔ جو شخص ہر روز اس اسم کا ورد کرے گا اس کو شیطانی وسوسے نہ ستائیں گے، اور اگر اس کی کوئی خاص حاجت ہو تو وہ اس اسم کو 700 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ اس کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ الجامع، الجامع کا معنی ہے سب کو جمع فرمانے والا۔ جو شخص، جس شخص کے عزیز و اقارب نا اتفاقی سے منتشر ہو گئے ہوں وہ چاشت کے وقت غسل کرے اور آسمان کی جانب رو کر کے 10 مرتبہ یا جامع پڑھے اور ایک انگلی بند کرے، اسی طرح
پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کر لے اور آخر میں دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لے، انشاءاللہ تمام رشتہ داروں میں اتفاق ہو جائے گا اور سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ دعا مانگے، انشاءاللہ وہ چیز بھی اسے مل جائے گی۔ دعا یہ ہے، اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ الاجمع ضالتی۔ یہ دعا جائز محبت کے لیے بھی بے مثال ہے، جائز محبت۔ الغنی، بڑا بے نیاز اور بے پرواہ۔ اس کا وظیفہ جو شخص روزانہ 70 مرتبہ یا غنیو پڑھے، اس کے مال میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے گا اور وہ کسی کا محتاج نہ رہے گا۔ اور جو شخص کسی مصیبت میں یا ظاہری یا باطنی امراض میں مبتلا ہو، وہ 70 مرتبہ یا غنی پڑھ کر خود پر دم کر لے، انشاءاللہ وہ نجات پا لے گا۔ اگلا اللہ رب العزت کا صفاتی نام المغنی، بے نیاز اور غنی بنا دینے والا۔ اس کا وظیفہ ہے جو شخص اول و آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھے، درمیان میں اس اسم کو بطور وظیفہ 1100 بار پڑھے، انشاءاللہ اس کو اللہ تعالی ظاہری باطنی غنا عطا فرمائے گا۔ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرے تو اس کے ساتھ سورہ مزمل کی بھی تلاوت کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے غنی کر دے گا۔ اللہ رب العزت کا اگلا صفاتی نام المانع، روک دینے والا۔ اس کا وظیفہ ہے اگر کسی شخص کی بیوی سے ناچاکی رہتی ہو تو وہ بستر پر لیٹتے وقت 20 بار یہ اسم پڑھے، اللہ تعالیٰ اس ناچاکی کو دور فرما دے گا اور باہمی محبت پیدا ہوگی۔ اگر کوئی شخص کثرت سے یہ اسم پڑھتا رہے گا اور وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے گا، اس کی جائز تمام حاجات اللہ رب العزت انشاءاللہ پوری فرما دے گا۔ اگلا اللہ رب العزت کا صفاتی نام الضار، مصیبتوں سے محفوظ فرمانے والا۔ اس کا وظیفہ ہے جو شخص جمعہ کی شب کو 100 بار الضار پڑھے، وہ ظاہری و باطنی مصیبتوں سے محفوظ رہے گا، اس کو قرب الہی حاصل ہوگی۔ النافع، نفع پہنچانے والا۔ نفع پہنچانے والا اللہ ہی ہے، فائدہ وہی عطا فرماتا ہے، تو اس لیے اس کا وظیفہ بھی سن لیں۔ جو شخص کشتی یا بحری جہاز سے سفر کر رہا ہو، وہ کثرت سے یا نافع پڑھے تو تمام مصائب سے بچا رہے گا۔ اور جو شخص کوئی نیا کام شروع کرے، اگر وہ 41 بار یا نافع پڑھ لے تو حسب منشا اس کا کام میں فائدہ رہے گا۔ اگر بیوی سے جماع کے وقت 41 بار یہ اسم پڑھ لے تو انشاءاللہ نیک اولاد نصیب ہوگی۔ اگلا اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے النور۔ نور کا معنی ہے روشنی، سراپائے روشنی، سراپائے نور اور روشنی بخشنے والا۔ اس کا وظیفہ جو شخص شب جمعہ کو 7 بار سورہ نور اور 1000 بار النور پڑھے گا، انشاءاللہ اس کا دل انوار الہی سے منور ہوگا۔ پیارے ناظرین، ہمارے جو اللہ کے 99 نام آپ کو بتا رہے تھے، ان کا ترجمہ اور ان کے وظائف، تو ہمارے تھوڑے سے ہی وظائف باقی رہ گئے ہیں، ان کو بھی جلد ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔
اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہادیو، الہادیو سیدھا راستہ دکھانے اور اس پر چلانے والا اللہ کی ذات ہی ہے۔ اس کا وظیفہ ہے جو شخص ہاتھ اٹھا کر آسمان کی جانب روح کر کے کثرت سے یا ہادیو پڑھے اور آخر میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لے گا، انشاءاللہ اس کو کامل ہدایت نصیب ہوگی اور اس کو معرفت حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت کا اگلا صفاتی نام البدیع، بے مثال چیزیں ایجاد کرنے والا۔ اس کا وظیفہ اگر کوئی شخص 1000 بار یا بدیع السماوات والارض پڑھے گا، انشاءاللہ اس کے مصائب دور ہوں گے، اس کی حاجات پوری ہوں گی اور کشائش ملے گی۔ اگر کوئی شخص باوضو ہو کر اس اسم کو پڑھتے ہوئے سو جائے تو خواب میں آگاہی ہوگی۔ اگر اس کی کوئی خاص حاجت ہو تو وہ شخص عشاء کی نماز کے بعد یا بدیع العجائب عجائب بالخیر یا بدیع روزانہ 1200 بار اس کو یا 12 دن تک پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ کیا پڑھنا ہے؟ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اگلا اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے الباقی، الباقی ہمیشہ باقی رہنے والا۔ اس کا وظیفہ ہے جو شخص جمعہ کی شب کو اس اسم کو 1000 مرتبہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے، اس اسم کا ورد کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف سے بچائے گا اور اس کے تمام نیک اعمال مقبول ہوں گے انشاءاللہ۔ اگلا اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے الوارث، الوارث سب کے بعد موجود رہنے والا۔ اس اسم کا وظیفہ طلوع آفتاب کے وقت جو شخص اس اسم کو 100 بار پڑھے گا، جب صبح سورج طلوع ہو رہا ہو 100 مرتبہ جو پڑھے گا وہ ہر رنج و غم سے بچا لیا جائے گا۔ اور جو شخص 1000 بار اس کو مغرب و عشاء کے درمیانی وقت میں پڑھے گا، انشاءاللہ وہ ہر قسم کی حیرانی اور پریشانی اور مشکلات سے محفوظ رہے گا۔ الرشید، الرشید کا معنی ہے راستی اور تقوی پسند کرنے والا۔ جو شخص نماز عشاء کے بعد 1000 بار یا رشید پڑھے، خواب میں اس کو اپنی مشکل کا حل نظر آ جائے گا یا دل میں اس کو القاء ہو جائے گا، اس کو کاروبار میں بہت زیادہ ترقی ہوگی اگر اس کو پڑھتا رہے، اس کا کثرت سے ورد کرتا رہے۔ آخری اللہ رب العزت کا صفاتی نام اور اس کا وظیفہ، اس کے بعد ہم ویڈیو کو ختم کرنے والے ہیں۔ آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ معلوماتی اسلامک اور وظائف کی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ الصبور، الصبور بڑا صبر و تحمل والا۔ جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے 100 بار اس اسم کو پڑھے وہ انشاءاللہ ہر روز ہر مصیبت سے بچا رہے گا اور اس کے حاسدوں اور دشمنوں کی زبانوں کو تالا لگ جائے گا۔ اگر کوئی شخص 1020 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا، انشاءاللہ وہ ہر مصیبت سے نجات پائے گا اور دلی سکون اسے حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، آج ہم نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے 99 نام اسماء الحسنہ پڑھ کر بھی سنائے ہیں اور ان کے معنی بھی بتائے ہیں اور ان کے وظائف بھی بتائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی جو بھی مشکل ہے، آپ کی پریشانی ہے،
آپ کی کام میں رکاوٹ ہے، اولاد کی تمنا ہے، مصیبتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اللہ کے ان اسماء کی برکت سے اگر ان کے وظائف کرتے ہیں تو انشاءاللہ صدق کے دل سے اور خشوع و خضوع سے اگر ان کو پڑھتے رہیں گے، ان کا ورد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ